السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور۔ البتہ تم لوگوں کو تمہارے مالوں میں اور تمہارے جانوں میں آزمایا جائے گا، اور ضرور بھی ضرور تم لوگ ان لوگوں سے جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دیا گیا اور ان لوگوں سے بھی جو لوگ مشرکین ہیں بہت ساری تکلیف دہ باتیں سننے پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم لوگوں نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کی، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت ہی ہمت و حوصلے کی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 186 یعنی 186 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آیت کریمہ بہت ہی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی اہم ترین ہے، اور ابھی جو حالات ہم لوگوں کے سامنے ہیں، چاہے وہ اندرونی اعتبار سے ہو یا پھر بیرونی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو حالات ابھی مسلمانوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی یہ آیت کریمہ بہت ہی زیادہ سبق آموز ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ڈائریکٹ مومنوں کو مخاطب کیا ہے، اور یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے، لیکن یہ خطاب قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی ایمان والے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ان تمام سے خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں میں تمہارے مالوں میں اور تمہارے جانوں میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی۔ مالوں کے ذریعے سے بھی تم کو آزمایا جائے گا، جانوں کے ذریعے سے بھی تم کو آزمایا جائے گا، یعنی ایمان والوں کی آزمائش ضرور ہوگی۔ اگر ایمان والے ہیں تو آزمائش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کچھ خوف کے ذریعے سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف کے ذریعے سے، کچھ بھوک کے ذریعے سے، اور کچھ تمہارے جو اپنے جان مال ہوں گے اس کو ختم کرنے کے ذریعے سے، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ اور یہ جو آزمائش ہوگی ایمان والوں کی ہوگی، دین کے حساب سے آزمائش ہوگی۔ اگر دین کے اندر مضبوطی اور پختگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ اپنی زندگی کے اوپر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے، لیکن انسان جب ہمت ہار جاتا ہے، جو اس کا اصل حق ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر ثابت قدم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آزمائش ایمان والوں کے ساتھ ہونا ہے، اور آزمائش اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ مسلمان آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز میں آزمائے گا۔ کبھی ہمارے اپنے ہم سے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان کو لے لے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ کبھی کاروبار کے اندر، مال کے اندر کچھ کمی ہو جائے گی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ کبھی دشمنوں کا خوف ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ پتہ ہے نا NRC آیا تھا، کتنی بری حالت تھی، ہر آدمی اپنے اندر کانپ رہا تھا، حالانکہ بعد میں پھر کچھ نہیں ہوا، لیکن کانپ رہا تھا ہر ایک آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کے ذریعے سے بھی آزمائے گا، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے بھی آزمائے گا، مختلف انداز میں آزمائے گا۔ کیوں آزمائے گا؟ کیونکہ ایمان والوں کی آزمائش ہونا ہے۔ اور یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش ہونے کے کچھ فوائد ہیں جو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اہل علم نے بتلائے ہیں۔ آزمائش کے فائدے یہ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش اوپر سے ڈالتا ہے تو انسان کے اندر صبر و ثابت قدمی آتی ہے، انسان صبر کرتا ہے، ثابت قدمی آتی ہے، پختگی آتی ہے، استقامت ہوتا ہے۔ دوسری بات، آزمائش کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو چھوٹی موٹی اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں وہ خرابیاں ختم ہوتی ہیں،
انسان اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، مسلمان اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی روشنی میں سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اخلاقی خرابیاں دور ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آزمائش جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی کرتا ہے تو ایمان والے کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ جب وہ آزمائش کے اوپر ثابت قدم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کے اندر بلندی فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ آخر یوسف علیہ السلام کا اتنا بلند مقام کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے ہر آزمائش میں صبر سے کام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل المخلوقات اور تمام انسانوں کا سردار کیوں بنایا؟ کیونکہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر وہ ثابت قدم رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟ کیونکہ جب بھی ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش نازل کی، جب بھی ان کو آزمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ہمیشہ جھکے رہے۔ تو جب آزمائش ہوتی ہے ایمان والوں کی درجات کو، ان کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ اور جو چوتھی سب سے بڑی وجہ آزمائش کی ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آزمائش آتی ہے نا تو ایمان والوں میں اور منافقوں میں چھٹیا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون ایمان والا ہے کون منافق ہے۔ ابھی پتہ ہے نا، ابھی ہمارے سماج معاشرے میں کیا ہوا ہے؟ لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ اٹھا ہے۔ یہ آزمائش ہے، رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ لڑکیوں کے بارے میں اسلام کا موقف بالکل کلیئر ہے۔ لڑکیوں کا مسئلہ چہار دیواری کے اندر ان کو رہنا ہے۔ ہمارے مسلم سماج و معاشرے میں آپ لڑکیوں کو کتنا بھی پڑھا دیں، دو چند کو چھوڑ کر کے آخر کار ان کو اپنے گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے، کھانا ہی بنانا پڑتا ہے، بچے کو پیدا کرنا پڑتا ہے، ان کی پرورش کرنا پڑتا ہے۔ یہی ان کا کام ہے جو فطرت اور نیچر نے ان کے لیے رکھا ہے۔ لیکن جب لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ اٹھا بالکل کلیئر ہو گیا سامنے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے، کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کلیئر ہو گیا۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیا یقینی طور پر وہ مومنین ہیں، یقینی طور پر وہ مومنین ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر طاغوت سے ساز باز کر لیا یقینی طور پر وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، یقینی طور پر وہ مومنین کی صورت میں منافقین ہیں وہ لوگ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسَكُمْ، تمہارے مالوں کے ذریعے سے بھی تم کو آزمایا جائے گا، تمہارے جانوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا۔ اور اگر دین کے اندر پختگی ہوئی، آزمائش کے اوپر ثابت قدم رہے، اللہ آزمائش کو اور بڑھا دے گا اور آزمائے گا تاکہ بندے اور نکھر کر کے سامنے آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور برگزیدہ بندے بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلے اسٹیپ میں بیان فرمایا ہے وہ بھی آج کے ڈیٹ میں ہم لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، مسلمانوں اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی لوگ، یہودی اور عیسائی لوگ، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی لوگ، اور مشرکین چاہے وہ جس طرح کے بھی مشرکین ہوں، چاہے وہ جس طرح کے بھی مشرکین ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی تم لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ اہل کتاب سے بھی سننے کو ملیں گی اور مشرکین سے بھی سننے کو ملیں گی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر بدترین باتیں لوگ بول دیا کرتے تھے۔ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، ان کے وہیں پہ بہت سارے یہودی، بہت سارے مشرکین ایسی باتیں بولتے تھے کہ اگر آج بول دے تو ہم لوگ بالکل پاجامے سے باہر ہو جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے صبر کیا، مدینے کے اندر کہا صبر کیا۔ کیوں صبر کیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ حکم دیا کیا؟ حکم دیا کہ مسلمانوں یہودی اور عیسائیوں کی طرف سے بھی اور مشرکین کی طرف سے بھی تم کو بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور آگے کیا کہا؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کر لیا، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کو اختیار کر لیا، تو یہ بہت ہی ہمت و حوصلے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اس مقام پہ نہیں اور دوسرے مقامات پہ بھی مسلمانوں کو صبر کرنے کے لیے کہا ہے۔ کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ،
اگر تم نے صبر کر لیا لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو سب سے بہترین صبر کرنے والے ہی ہوتے ہیں جو اگر کسی کی طرف سے بھی تکلیف پہنچی. یہاں پر تو مشرکوں کی بات ہے، یہاں پر تو مشرکوں کی بات ہے، یہاں پر تو یہودی اور عیسائی لوگوں کی بات ہے. لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر مسلمانوں کو ڈائریکٹ صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. بہت سارے نادان ہوں گے جو تمہارے سماج و معاشرے میں ہوں گے، بہت سارے نادان ہوں گے جو تمہارے بھائی بندو ہوں گے، ان کی طرف سے اگر تکلیف پہنچے صبر کر لو. صبر کرو گے، صبر کرنے والوں میں سب سے بہترین صبر کرنے والا وہ ہے جو کسی کے پہنچائے گئے تکلیف کے اوپر صبر کرے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے. آج بھی آپ اپنے اندرونی حالات کو بھی دیکھ لیجئے، اپنے سماج و معاشرے میں بھی دیکھ لیجئے، اپنے ساتھ رہنے والوں میں دیکھ لیجئے، یا پھر دنیا کے اندر دیکھ لیجئے. مسلمانوں کے لیے غلط بات نکالنے والوں کی کمی نہیں ہے. یہودی بھی غلط بات نکال رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، عیسائی بھی نکال رہے ہیں، مشرکین بھی نکال رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر وچلت ہونے کے بجائے، ان باتوں کے اوپر بے صبرہ ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ان کو جم جانا چاہیے، صبر و ثابت قدمی اختیار کر لینی چاہیے. محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. یہودی اور عیسائی لوگوں سے بھی اور مشرکین سے بھی اے مسلمانوں بہت ساری تکلیف دہ بات تم کو سننا پڑے گی. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کر لیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہمت و حوصلے کی بات ہے. آج کسی کو ذلت و رسوائی میں ڈال دینا یہ ہمت و حوصلے کی بات نہیں ہے. اگر سامنے ایک آدمی ہے اور ہم نے اپنے دماغ اور اپنے جسم کی طاقت کو لگا کر کے اس کو پچھاڑ دیا، اس کو زیر کر دیا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، یہ ہمت و حوصلے کی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے. یہ اصل بہادری ہے، اسی کو کہا جاتا ہے صبر. اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہی ہمت و حوصلے کی بات ہے. محترم سامعین کرام، اس سورۃ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہم لوگوں کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.